دوستو ریاست ماں کی طرح سے ہوتی ہے اور آپ کو پتہ ہے کہ ماں کی کتنی بڑی اہمیت ہوتی ہے اور وہ کس طرح سے ایک گھر کو چلانے کے اندر اپنا کردار ادا کرتی ہے۔ اس ریاست نے عوام کے تحفظ کی نہ صرف قسم اٹھائی ہوئی ہے بلکہ اپنے آئین کے اندر اس کا وعدہ بھی کیا ہوا ہے۔ یہ تحفظ محض جو ہے وہ ان کی جان و مال ہی نہیں بلکہ اسی کے ساتھ ساتھ میں ان کی رہنے، ان کی ضروریات، اس کے اندر بھی جو ہے وہ اس کا کنٹریبیوشن ہے کہ ریاست کا یہ فرض ہے کہ وہ نہ صرف لوگوں کو جو ہے وہ جابس کے مواقع فراہم کرے، ان کو کھانے پینے، رہائش، ایک ایسا تعلیم، صحت، اس ساری طرح کے مواقع جو ہے وہ دے۔ دوستو پاکستان کے اندر اس وقت مشکل ترین حالات ہیں، فیصلوں سے جو کہ کیئر ٹیکر گورنمنٹ لے رہی ہے اور اس سے پہلے بھی جو حکومتیں لیتی رہی ہے اس سے بہت سارے سوالات جو ہے وہ جنم لیتے ہیں۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے لیے ایک مشکل مرحلہ ہے، اس حکومت کے لیے بھی ایک مشکل مرحلہ ہے۔ اگر ہم یہ کہیں کہ شاید کوئی انہوں نے اپنی کوئی ووٹ بینک تو نہیں بنانی، لیکن بہرحال جو ہے وہ ان کا یہ ضرور ہے کہ ایک پاکستان کی نئی راہ جو ہے وہ متعین کرنی ہے۔ لیکن جب ہم کوئی بھی فیصلہ کرتے ہیں تو ان فیصلوں کو اپنی لاجسٹکس کے اندر جو ہے وہ دیکھ کے کرنا ہوتا ہے۔ مطلب یہ کتنا آسان ہے کہ آپ سمجھیے کہ جتنا پریشر آپ کو پیچھے سے آ رہا اتنا پریشر آپ آگے دے دیں، یعنی اگر کوئی آپ پہ غصہ کرتا ہے تو آپ بھی آگے جو ہے وہ کسی دوسرے پہ غصہ کرنا شروع کر دیں اور اتنا ہی جو ہے وہ آگے پاس کرتے رہیں اور پھر جو ہے وہ خود آپ ایک اسی جگہ کے اوپر کھڑے ہوئے دکھائی دیتے ہیں جہاں پہ آپ پہلے ہوئے ہیں۔ اچھا یہ مثال شاید تھوڑی کمپلیکیٹڈ اس طرح سے ہو گئی ہے کہ اگر ڈالر کی پرائس بڑھ رہی ہے یا پھر جو ہے وہ آئل کی پرائس بڑھ رہی ہیں تو اسی طریقے سے آپ آئل کی پرائسز بڑھائی جاتے ہیں۔ مہنگائی کے اس بڑے طوفان کے اندر جہاں پہ لوگوں کے وسائل کم سے کم تر ہوتے جا رہے ہیں، لوگوں کی نوکریاں چھنتی جا رہی ہیں، لوگوں کے لیے جو ایک اپنی لیجر کے لیے جو کچھ چیزیں ہوتی ہیں وہ ہمیں ایسا لگتا ہے کہ ختم ہوتی دکھائی دے رہی ہیں۔ اس مشکل مرحلے کے اندر جب حکومت 26 روپے پیٹرول کے اور پھر تقریباً 17.5 روپے جو ہے وہ ڈیزل کے بڑھا کے 331 روپے پیٹرول کر دے گی اور 329 روپے جو ہے وہ ڈیزل کر دے گی، تو سوچئے ذرا یہ عوام کے لیے کتنا مشکل جو ہے وہ مرحلہ ہے۔ بات صرف یہ ہے کہ اتنے بڑے بڑے فیصلے اتنی آسانی سے اور اتنے کانفیڈنس میں کسی کو لیے بغیر جیسے جیسے یہ حکومت کرتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے، عام لوگوں کے لیے ان کی پریشانیاں اور زیادہ بڑھتی ہیں۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ بہت ساری مشکلات ہو سکتی ہیں لیکن ان مشکلوں کے اندر سے نکلنا ہی تو حکومت کے بڑے عہدوں کے لوگوں کا کام ہے، یہی تو ان کی جاب ہے۔ اگر ان مشکلوں کو اسی طریقے سے بس سامنے دیکھ کے جو ہے وہ چلتے رہنا ہے تو یہ کوئی بہت بڑی بات تو نہیں ہے۔ ہم عام عوام جو ہے وہ یہی دیکھنا چاہتی ہے کہ کوئی ایسا لیڈر ہو، کوئی ایسا جو ہے وہ ڈرائیونگ فورس کے اوپر کام کرنے والا ہو جو کم از کم اپنے لوگوں کے بارے میں سوچے اور یہ سوچے کہ یہ سب کچھ کرنے کے بعد جو ایک بڑا طوفان جو آ چکا ہے مہنگائی کا، یعنی ایک دن کے اندر آپ دیکھیں کرایوں کے اندر جو ہے وہ بڑھوتری ہو گئی ہے۔ لوگ جو گلی محلوں میں آج کے دن شاپنگ کرنے کے لیے گئے ان کو پتہ لگ گیا ہے، یعنی آپ کسی بھی بڑے سٹور کے ریکس میں جائیں تو سب ریکس کی پرائسز جو ہے وہ چینج ہو چکی ہے۔ یعنی اس وقت وہ مال جو 2 دن پہلے ان کے پاس پڑا ہوا تھا جس کے اندر کوئی ایسی ان کی ٹرانسپورٹیشن نہیں ہوئی، ان کی اور کوئی نئی چیز نہیں ہوئی، وہ سب کچھ جو ہے وہ آج بدلا ہوا لوگوں کو دکھائی دیا ہے۔ میں نے خود جا کے جو ہے وہ وٹنس کیا بہت ساری جگہوں کے اوپر، اور یہ وہ ایڈمنسٹریشن کی یا اس حکومت کے نیچے جو سارے ڈپارٹمنٹ ہیں، جو پرائس کنٹرول مجسٹریٹ سے لے کے ان کی مختلف ضلعوں اور تحصیلوں کے اندر ایڈمنسٹریشن ہے، ان کا ایک کھلا ان کی پرفارمنس کا ثبوت جو ہے وہ دے رہی ہے کہ وہ کس جانب جو ہے وہ پرفارمنس جا رہی ہے، اور یہ بتا بھی رہی ہے کہ ہمارا سسٹم تو اسی طرح سے ہم پہلے سے بھی چلاتے آ رہے ہیں کہ یہ جب بھی پاکستان کے اندر جو ہے وہ چیزوں کی قیمتیں ڈالر کی وجہ سے، پیٹرول کی وجہ سے، ڈیزل کی وجہ سے بڑھتی ہیں تو ٹھیک ہے، لیکن جب کبھی کوئی یہ چیزیں کم ہو جائیں، لیکن جیسے آج یہ کہا جا رہا ہے کہ پچھلے 12-15 دنوں کے اندر ڈالر جو ہے وہ اوپن مارکیٹ کے اندر 25 روپے، 26 روپے یا 30 روپے نیچے آ گیا۔ ارے بھائی اس 30 روپے نیچے آنے کا کیا امپیکٹ جو ہے وہ کسی عام بندے کے اوپر پڑا ہے؟
یعنی سوچئے ذرا کہ پاکستان کے جو کروڑوں لوگ ہیں، یہ جو ڈالر مافیا ہے یہ تو کچھ لاکھوں کے اندر لوگ ہوں گے نا، یا کم از کم جو ہے وہ ہزاروں لاکھوں کے اندر ہی لوگ ہیں جن کی یہ حیثیت ہے کہ وہ یہ ڈالر خریدتے بھی ہیں اور اس کو خرید کے اپنے پاس رکھتے ہیں، یا پھر ان کا آنا جانا باہر رہتا ہے۔ لیکن اس کے علاوہ جو کروڑوں لوگ ہیں جن کا ڈالر سے بھی کوئی لینا دینا نہیں ہے، ان کو ان کم ہوتے ہوئے ڈالر کا امپیکٹ کہیں پہ نظر آتا ہے؟ کسی جگہ کے اوپر کوئی قیمت کم ہوئی نظر آتی ہے؟ کسی کموڈٹی جو ایٹنگ کموڈٹی ہوں یا کچھ اور، وہ کہیں پہ قیمتیں کم نظر آتی ہیں؟ یا حکومت ہی جا کے کم از کم یہ بتاتی ہے کبھی پہ آپ کو بتاتے ہوئے نظر آئی ہیں کہ جی ہم نے یہ اس کمی کے بعد جو ہے وہ ان چیزوں کو اور کم کر دیا ہے، یا ان چیزیں جو ہے وہ یہ کم ہونا ہو گئی ہیں؟ یہ دوستوں وہ سوالیہ نشان ہے، اور یہی وہ سوال ہے جو یہ سوال کرنے پہ بھی جو ہے وہ مجبور کرتا ہے ایک عام انسان کو، جو چاہتے نہ چاہتے ہو بھی یہ سوال کرتے ہیں کہ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ اس ریاست نے اپنی عوام کے اوپر سے ہاتھ اٹھا لیا ہے؟ یعنی ان کو جب عام لوگوں کا درد ہی نہیں نظر آئے گا، دکھ ہی نہیں نظر آئے گا، پریشانیاں ہی نہیں نظر آئیں گی، یعنی آپ سوچیں کہ ایک عام لوگوں کے اندر، میں ایک ایسے سفید پوش کو بھی جانتا ہوں جو 70,000 روپے سیلری لے کے جو ہے وہ اپنے کسی دوست کو 2 دن پہلے جو ہے وہ میسج کرتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ میرے گھر کا بل جو ہے وہ 50,000 روپے آ گیا ہے اور مجھے جو ہے وہ 20,000 روپے کی اشد ضرورت ہے، اور وہ مجھے کسی طریقے سے کسی بھی مد کے اندر دے دیں، کسی بھی مد کے اندر دے دیں۔ یعنی ایک سائلنٹ میسج جو ہے وہ کہ میں ہر طرح کی جو ہے وہ آپ کی دی ہوئی یہ جو پیسے ہے یہ میں قبول کرنے کے لیے تیار ہوں، میں اس حالت تک جو ہے وہ پہنچ چکا ہوں۔ یہ حالت جو ہے وہ پاکستان کے بہت سارے گھروں کی ہے، اس وقت جو ہے وہ مشکل ترین حالات ہے۔ میں کل ہی دیکھ رہا تھا کہ بہت کرائم ریٹ لوگوں کے جو ہے وہ بڑھ رہے ہیں، اس کی وجہ یہی ہے کہ جن گھروں میں بھوک ناچے گی، جن کے بچوں کو دودھ نہیں ملے گا، ان کے گھروں کے اندر جو ہے وہ ایک بلب اور پنکھا نہیں چل پائے گا بجلی کے میٹر کٹنے کی وجہ سے، اور بڑے بلوں کی وجہ سے جب وہ اس کو ادا نہیں کر پائیں گے تو وہ مشکل سے مشکل ترین حالات کے اندر چلے جائیں گے۔ بارہا جو ہے وہ کرتے ہوئے ایک بار پھر سے ریاست کے تمام لوگوں سے، فیصلہ سازوں سے، بڑوں سے جو ہے وہ یہ کہ کوشش کر کے جتنی جلدی ہو سکتے ہیں، یہ اگر چیزیں بڑھ بھی رہی ہیں لیکن کم از کم عوام کو اپنے اعتماد کے اندر لے، عوام کے ساتھ یہ اعتماد کا رشتہ، یہ جو ایک برج ہے نا، اس کو نہیں ٹوٹنے دیں، اس کو بنائے ہوئے رکھیں، چاہے کتنے ہی مشکل حالات کیوں نہ ہوئے۔ عوام سے بھی جو ہے وہ صبر و تحمل اور اس بات کی جو ہے وہ گزارش ہے کہ زندگی میں بہت ساری بڑی بڑی پرابلمز آتی ہیں، اس کو مل جل کے جو ہے وہ اگر سہ لیا جائے تو بڑی بڑی مشکلیں کٹ جاتی ہیں۔ ہم نے کرونا تک کے جو ہے وہ اوقات دیکھے ہوئے ہیں جس میں لوگوں کے پاس نوکریاں تک بھی نہیں تھی، لوگوں کے پاس جو ہے وہ کھانے کے لیے کچھ نہیں ہوتا تھا، لیکن کچھ ایسے لوگ تھے جو ان کی مدد کرتے تھے، اور وہ لوگ جو دوسروں کی مدد کرتے ہیں خدا تعالیٰ ان کی مدد کرتا ہے۔ دوستو، پاکستان کے روشن کل کے لیے پر امید اپنی حصہ ضرور ڈالتے رہیں، کوشش کرتے رہیں۔ پاکستان پائندہ باد۔